بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، وہ چیختی چلاتی بھاگتی جا رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ نیچے گرتے ہی اس کی ٹھوڑی کسی پتھر سے ٹکرائی تھی جس کی وجہ سے اسے شدید چوٹ آئی اور اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ پکڑو اسے، بچ کے بھاگنے نہ پائے ورنہ باس ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ اسے اپنے پیچھے کسی آدمی کی کرخت آواز سنائی دی تو وہ منہ میں امٹتا خون ایک طرف تھوکتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی اٹھی اور پھر تیزی سے ایک طرف درخت کی آڑ میں ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھنکنی کی مانند چل رہا تھا اور دل خوف کے مارے اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ کو دور جاتے سنا تو دوپٹہ خود پر لپیٹتی وہ دھیرے سے اٹھی اور ان کی الٹی سمیت بھاگنے لگی، مگر اس کے پیروں کے نیچے کھڑکھڑاتے پتوں کی آواز پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس طرف ہے وہ لڑکی، پکڑو اسے۔ اسے ایک بار پھر ان کی آواز سنائی دی تو اس کی روح تک کانپ کر رہ گئی۔ اس کے ماتھے سے مسلسل رستا خون اس کی کمزوری میں اضافہ کر رہا تھا، لیکن اگر وہ رک جاتی تو وہ آدمی اسے پکڑ لیتے۔ تبھی وہ ہمت کرتی مسلسل لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ اندھا دھند کچھ دور ہی گئی تھی جب اچانک وہ کسی سے ٹکرا کر اچھلتی ہوئی پیچھے جا گری۔ اسے لگا سامنے وہی آدمی ہے جو اس کے پیچھے پڑے ہیں، مگر جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی ہذیانی چیخیں پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دہل اٹھا تھا، جہاں محرب 20 سالہ ایک بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی تھی جسے اپنی خوبصورتی کا اچھے سے اندازہ تھا، مگر وہ پھر بھی سادہ اور بے ریا سی لڑکی تھی جس میں غرور نام کو نہیں تھا۔ اس کے گھر میں صرف 3 لوگ تھے، ایک وہ خود، ایک اس کی بھابھی اور ایک اس کا بھائی۔ اس کا گھر بے حد خوبصورت تھا جو اس کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا تھا۔ اس گھر میں محراب اور اس کے بھائی دونوں کا حصہ تھا اور یہ بات محراب نہیں جانتی تھی، مگر اس کا بھائی اچھے سے جانتا تھا۔ محراب 15 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ وہ وقت محراب اور اس کے بھائی کے لیے بے حد کڑا تھا۔ اس کا بھائی اس سے 3 سال بڑا تھا اور جب اس کی ماں باپ کا انتقال ہوا تب وہ 18 سال کا تھا۔ جب تک محراب کے والدین زندہ رہے تب تک اس نے بے حد خوشگوار اور بے فکر زندگی گزاری تھی۔ اسے کبھی کسی چیز کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی اور اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے بے حد لاڈلی تھی اور اس کے لاڈ صرف اس کے ماں باپ نہیں بلکہ بھائی بھی اٹھایا کرتا تھا۔ اس کے والد کی اپنے ہارڈ ویئر کی دکان تھی جس سے اچھا خاصا منافع حاصل ہوتا تھا اور وہ بنا کسی تکلیف یا پریشانی کے خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر اس کے والدین کی موت ہو گئی جس کے بعد وہ اس کا بھائی اکیلا رہ گئے۔ والد کی وفات کے بعد اس کے بھائی نے اپنے والد کی دکان سنبھال لی تھی۔ اس نے BA کر رکھا تھا اور تعلیم کے بعد اس کا ارادہ دکان سنبھالنے کا ہی تھا، اور اب جب والد صاحب کی وفات ہو گئی تو اس نے مزید تعلیم کو خیر آباد کہہ کر ہارڈ ویئر کی دکان سنبھال لی۔ اب گھر کے خرچے کی ساری ذمہ داری جو اسی پر تھی اور وہ احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھانے لگا تھا اور دکان پہلے سے بھی زیادہ منافع دینے لگی تھی۔ محراب نے BSc کر لی تھی اور اب اس کا مزید تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کیونکہ اس کا بھائی اس کی شادی کر کے جلدی اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ مگر محراب آج کل پریشان رہنے لگی تھی جس کی وجہ اس کے ماموزاد کزن رضیہ تھی جو آج کل زیادہ تر ان کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ رضیہ محراب بھائی سے 1 ہی سال چھوٹی تھی اور عمروں میں اتنا کم وقفہ ہونے کی وجہ سے ان میں اب خاصی بے تکلفی تھی جو محراب کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ رضیہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اس کی ممانی چاہتی تھی کہ رضیہ کی شادی محراب کے بڑے بھائی سے ہو جائے اور اس کے لیے انہوں نے محراب کے ماں باپ کی زندگی میں ہی ان سے بات کی تھی، مگر محراب کے ماں باپ نے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ محراب کے بھائی کی شادی ہرگز بھی رضیہ سے کرنا نہیں چاہتے تھے۔ رضیہ نہ صرف بے حد پھوہڑ تھی جسے کوئی کام نہیں آتا تھا، وہیں وہ بے حد بدتمیز اور منہ پھٹ قسم کی لڑکی تھی۔ وہ بڑے بڑے خواب سجاتی تھی جس میں اس اکیلی کا ایک بڑا سا گھر ہوتا ہے جس میں وہ اکیلی راج کرتی ہے اور ڈھیروں نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور محراب کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا بھی ان سے چھن جائے۔ تب بات آئی گئی ہو گئی تھی اور اس کے ماں باپ بھی رضیہ کے لیے انکار کر کے مطمئن ہو چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کا بھلا ہی چاہتے ہیں جو ایسی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی خوش نہ رہتا، جو بے حد لالچی قسم کی تھی۔ وہ لوگ محراب کے بھائی کی شادی اس کے چچزاد ہادیہ سے کرنا چاہتے تھے جو رضیہ کی طرح بس میٹرک تک پڑھی تھی لیکن بے حد سلجھی ہوئی اور تمیز دار لڑکی تھی۔
جسے محراب بھی بے حد پسند کرتی تھی۔ رضیہ اور ہادیہ دونوں ہی بے حد خوبصورت تھی، لیکن رضیہ کی طرح ہادیہ کو اپنی خوبصورتی پر غرور نہیں تھا۔ تب کے بعد رضیہ اور اس کے گھر والوں نے محراب کے گھر میں آنا بے حد کم کر دیا تھا۔ وہ لوگ بس خوشی غمی کے موقع پر ہی آتے تھے، لیکن جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے اس کے ماموں ممانی اور رضیہ کا ان کے ہاں آنا جانا بے حد بڑھ گیا تھا۔ رضیہ جب بھی گھر ہوتی اس کے بھائی شراز کے آگے پیچھے پھرتی رہتی اور اس کی یہ حرکتیں محراب کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ وہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک بار پہلے بھی اس نے رضیہ کو اپنے گھر آنے سے منع کیا تھا، جس پر اس نے شہروز کے سامنے روتے ہوئے محراب کی جھوٹی شکایتیں لگائی تھیں کہ وہ اسے ان کے گھر آنے پر بے عزت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس کا بھائی شہروز رضیہ کی باتوں پر یقین کرتا تھا، اسے اچھی خاصی ڈانٹ پلا چکا تھا، جس کے بعد محراب نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مگر ایک بات وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی کہ اس کا بھائی رضیہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اب محراب سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے پاس بیٹھ کر اس سے اس کے سارے دن کا احوال پوچھتا تھا، نہ ہی اپنی روٹین شیئر کرتا تھا، جبکہ پہلے وہ دکان سے واپس آنے کے بعد کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ ان کے والدین کے جانے کے بعد وہ محراب کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنے لگا تھا، مگر جب سے رضیہ ان کی زندگیوں میں واپس آئی تھی تب سے شہروز محراب سے بے حد لاپرواہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ سارے پیسے محراب کے ہاتھ پر رکھتا تھا تاکہ وہ اسے سنبھال دے، لیکن اب وہ جتنی بھی آمدن یا بچت ہوتی وہ اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ محراب یہ سب دیکھ کر گھٹتی جاتی تھی۔ ماں تو ہوتی تو اسے بتا کر اپنا دل ہلکا کر لیتی، بلکہ ماں ہوتی تو ایسی نوبت ہی نہ آتی، اور اس کے پاس کوئی ہوتا تو بھی نہیں جس سے وہ اپنی ہر بات اور اپنا ہر غم بانٹ سکتی۔ محراب رضیہ کو اپنے بھائی کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بھائی پھر سے پہلے جیسا ہو جائے، پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا۔ مگر صدمے کا پہاڑ تو اس پر تب ٹوٹا جب شہروز نے اسے بتایا کہ وہ رضیہ سے شادی کر رہا ہے۔ اس نے شہروز کو منع کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ رضیہ سے شادی نہ کرے، مگر شہروز نے اس کی ایک نہیں سنی، بلکہ اس کے منع کرنے پر وہ اس پر ہی بھڑک اٹھا۔ وہ رضیہ سے بلا وجہ نفرت کرتی تھی، جو کہ ایک بے حد اچھی اور سلجھی ہوئی محبت کرنے والی لڑکی ہے، اور محراب کی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے دل کی خوشی نہیں مار سکتا جو کہ رضیہ سے شادی کرنے میں ہے۔ محراب نے اس کے دل کی یہ غلط فہمی نکالنی چاہی، مگر شہروز کے منہ سے یہ سن کر وہ ششدر رہ گئی کہ محراب شہروز کی خوشیاں نہیں چاہتی، بلکہ چاہتی ہے شہروز وہی کہ جو محراب چاہتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے گھر سے نکل گیا تھا۔ محراب اس سارا دن روتی رہی اور اپنے محرومین باپ ماں کو یاد کرتی رہی، جو زندہ ہوتے تو شہروز کبھی ایسا نہ سوچتا۔ شہروز دن کا گیا رات کو لوٹا اور بنا اس سے بات کیے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ محراب نہیں چاہتی تھی کہ اس سے بدظن ہو جائے، اسے غلط سمجھے۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب رضیہ اور شہروز کے معاملے میں نہیں بولے گی اور شہروز کو وہی کرنے دے گی جس میں اس کی خوشی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن شادی کر کے رخصت ہو جانا تھا، اور وہ تب تک اپنے بھائی کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ اگلے دن محراب نے شہروز سے اپنی ہر اس عمل کی معافی مانگ لی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، لیکن شاید رضیہ نے شہروز کو اس کے خلاف بے حد بھڑکا دیا تھا کہ وہ محراب کو غلط سمجھنے لگے تھے۔ محراب کی معافی پا کر شہروز خوش ہو گیا تھا، اور اگلے کچھ دنوں میں ان کے ماموں ممانی آ کر شادی کی تاریخ طے کر گئے تھے۔ یعنی رضیہ جو کچھ کر رہی تھی وہ اس سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ محراب نے کچھ نہیں کہا تھا، بس چپ چاپ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی جلد آ گیا جب رضیہ دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ شہروز بے حد خوش تھا۔ شروع میں اس کا رویہ محراب سے کافی اچھا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا اور وہ اس سے حد تک آمیز رویہ رکھنے لگی۔ جب شہروز کو محراب نے کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ شہروز کے سامنے معصوم بن گئی اور الٹا محراب پر الزام لگا دیا کہ محراب اس سے نوکروں کی طرح کام کرواتی ہے اور بدتمیزی بھی کرتی ہے، جس پر شہروز نے محراب سے نہ صرف رضیہ سے معافی مانگنے کو کہا بلکہ اسے ڈانٹا بھی، جس پر محراب روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ زندگی یوں ہی بے رونق سی گزرنے لگی تھی۔ رضیہ اس سے برا سلوک کرتی اور شہروز کے سامنے اچھی بن جاتی۔ شہروز کے سامنے وہ محراب سے اتنے پیار سے مخاطب ہوتی جیسے وہ اس کی سگی بہن ہو، مگر اس کے جاتے ہی وہ اپنے اصل میں واپس آ جاتی۔ گھر کے سارے کام محراب سے کرواتی اور خود سارا دن آرام کرتی رہتی۔ محراب پہلے بھی اپنے گھر کے سارے کام خود ہی کرتی تھی، مگر پہلے اور اب میں فرق صرف یہ تھا کہ پہلے اسے مکمل آزادی تھی، وہ جیسے چاہے کام کرتی تھی۔ کام کرتے ہوئے اسے نوکروں والی فیلنگ نہیں آتی تھی، نہ ہی حقارت کا احساس ہوتا تھا، لیکن اب اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نوکر ہے اور رضیہ اس کی مالکن۔ وہ اپنے گھر کو جنت کہتی تھی، مگر اب اسے یہ گھر نہیں قید لگنے لگا تھا، جہاں سے وہ چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی تھی،
اور اوپر سے اپنے بھائی شہروز کی لاپرواہی پر وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی، جو رضیہ کو سچا اور اسے غلط سمجھتا تھا۔ پہل وہ بے حد روتی تھی، مگر پھر رفتہ رفتہ وہ اس ماحول کی عادی ہوتی گئی تھی کہ اسے یہیں رہنا تھا تب تک جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جاتی۔ اور شہروز جسے پہلے اس کی شادی کی جلدی تھی، اب وہ اس کی شادی کا نام بھی نہیں لیتا تھا، جس پر محراب کو کافی حیرت ہوتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے یہ بات سمجھ آنے لگی کہ یہ سب بھی رضیہ کا ہی کیا دھرا تھا، جو شہروز کو یہ کہتی تھی کہ ابھی محراب بچی ہے، اس کی شادی کی عمر نہیں ہوئی، اور یوں شہروز اس کے کہے پر چلتا جا رہا تھا۔ شہروز 23 سال کا اور محراب 20 سال کی ہو گئی تھی۔ رضیہ اور شہروز کی شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، مگر ابھی تک انہیں اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی، جس پر رضیہ پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اولاد نہ ہوئی تو کہیں شہروز اسے چھوڑ نہ دے، یہی سوچ کر اس نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا، اور پھر ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود اس نے دوائی کھانی شروع کر دی۔ محراب اور شہروز اس بات سے ناواقف تھے، اور جب رضیہ کو دوائی سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تو اس نے پیر و فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا، اور وہاں سے پانی میں بھگو کر پینے والے اور تکیے کے نیچے رکھنے والے تعویذ لے آئی۔ ایک تعویذ اس نے اپنے اور دوسرا اس نے شہروز کے تکیے تلے رکھا، اور باقاعدگی سے باقی کے تعویذ گھول گھول کر پینے لگی، مگر اب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ایک دن جھنجھلا کر اس نے دونوں تکیوں کے نیچے سے تعویذ نکالے اور پھر انہیں کھول کر دیکھنے لگی، جن میں آڑی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ اب وہ تعویذ دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے وہ تعویذ دبوچے۔ رضیہ کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ سامنے شہروز کھڑا تھا۔ شہروز یہ وہ جلدی سے دماغ کے گھوڑے دوڑاتی اور بہانہ ڈھونڈتی ہکلائی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک سی ابھری۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ شہروز نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے ہیں، میں جب صفائی کرنے لگی تو تکیوں کے نیچے سے ملے، ہمارے علاوہ یہاں بس محراب آتی ہے، اور یقیناً یہ اسی نے کیا ہوگا تاکہ ہمارے درمیان لڑائی ہو، یہ شاید اس لیے کہ ہماری اولاد نہ ہو سکے۔ رضیہ نے تیزی سے سارا الزام محراب پر دھر دیا تو شہروز غصے سے چیختا محراب کو پکارتا تیزی سے باہر نکلا۔ محراب پریشان سی ہوتی باہر آئی تو شہروز نے رکھ کر اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا، جس پر محراب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ماں جائے کو دیکھتی رہ گئی، جو اس پر الزام لگا رہا تھا کہ اس نے رضیہ اور شہروز پر تعویذ کیے ہیں تاکہ وہ لڑ جھگڑ کر الگ ہو جائیں اور ان کی اولاد ہی نہ ہو۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں اسے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، مگر تبھی رضیہ اونچی آواز میں روتی دعائیاں دینے لگی کہ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا؟ میں تو پھر تمہاری سگی نہ تھی، مگر تمہارا بھائی تو تمہارا سگا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ رضیہ کے رونے دھونے پر شہروز مشتعل ہوا اور محراب کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور گھر سے نکال کر یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر لیا کہ اسے ایسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کا محراب سے کوئی لینا دینا ہے۔ محراب صدمے اور غم میں ڈوبتی پڑی اسے جاتا دیکھتی رہی، نہ ہی اسے اپنی صفائی دی گئی اور نہ ہی اس کے بھائی نے اس پر یقین کیا، بس گھر سے باہر نکال کر اسے بے سہارا کر دیا۔ ماں باپ مر گئے تھے اور بھائی لا تعلق ہو گیا تھا، وہ اب واقعی بے سہارا ہو گئی تھی۔ اس کے سارے رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے تھے جہاں جانے کو اس کے پاس 1 روپیہ تک نہیں تھا، نہ ہی فون تھا کہ انہیں اطلاع دے کر بلا لیتی۔ اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے شہروز کی منتیں کی کہ اسے گھر سے نہ نکالے، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، جس پر وہ دل برداشتہ ہوتی وہاں سے نکل آئی۔ اسے اب کوئی سہارا ڈھونڈنا تھا تاکہ وہ حفاظت سے رہ سکتی، اور پھر اسے پہلا خیال دارالامان کا ہی آیا۔ وہ پیدل چلتی چلتی دارالامان میں آ گئی، جہاں جا کر اس نے یہی بتایا کہ اس کا نام محراب ہے اور وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے جس کے ماں باپ مر گئے ہیں اور آگے پیچھے کوئی نہیں۔ جلدی ایک عورت اسے ایک کمرے میں چھوڑ آئی تھی جہاں اس کے جیسی کئی لڑکیاں تھیں، کچھ بے حد حسین اور کچھ قبول صورت، مگر وہ سب کی سب جوان ہی تھی۔ یہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جس میں ذرا ذرا سے فاصلے پر ایک ایک پلنگ بچھایا گیا تھا، جیسے کسی اسپتال میں مریضوں کا کمرہ ہوتا ہے۔ وہ عورت سامنے وہاں چھوڑ کر چلی گئی تو وہاں موجود سب لڑکیاں خوبصورت سی محراب کو دیکھ کر اس کے پاس چلی گئیں اور اسے اس کے بارے میں سوال و جواب کرنے لگی، جس پر محراب نے انہیں بھی یہی بتایا جو کچھ باہر موجود عورت کو بتایا تھا۔ سبھی لڑکیاں اس پر افسوس کر رہی تھیں جو بے سہارا ہو گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ وہ ان سب لڑکیوں میں گھلتی ملتی گئی جو سب بے حد اچھی تھی۔ کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی ہو چکی تھی جو کہ اسی کی طرح وہاں نئی نئی آئی تھی۔ کچھ لڑکیاں پہلے سے وہاں رہتی تھی اور کچھ سے بھی محراب کی اچھی جاب پہچان ہو گئی تھی، مگر محراب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ سب کچھ کم گو تھی یا تھوڑا بہت ہی بولتی تھی، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ یہاں پر محراب اب سکون میں تھی کہ یہاں روز کی رضیہ کی چخ چخ نہیں سننی پڑتی تھی، نہ ہی اسے یہاں حقارت کا احساس ہوتا تھا جو رضیہ اس کے گھر میں روز اسے دلاتی تھی۔
لیکن اسے اپنے بھائی کی بہت یاد آتی تھی جو اسے گھر سے نکالنے کے بعد بھول ہی چکا تھا۔ محراب اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر ایسا وقت بھی آئے گا، اسے اس کی جنت جیسے گھر سے نکال دیا جائے گا اور وہ بے سہارا ہو کر دارالامان میں آ جائے گی۔ اور یہ تو ہرگز نہیں سوچا تھا کہ اس کا اپنا بھائی ہر لحاظ بھول کر اسے بے سہارا کر دے گا۔ وہ یہاں پر کچھ نہیں لے کر آئی تھی مگر یہیں سے اسے کپڑے جوتے وغیرہ پہننے کو دیے گئے۔ 3 وقت کا اچھا کھانا اسے مل رہا تھا اور وہ یہاں سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہیں سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس دارالامان کو چلانے کے لیے ڈونیشنز بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک دیتے ہیں جس سے اس دارالامان کا نظام چلتا ہے۔ اس نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ یہاں پر رہنے والی کچھ لڑکیاں ہر 2 دن بعد کہیں جاتی تھیں اور پھر 1-2 دن بعد باہر رہ کر آ جاتی تھیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نے اس بات پر بھی غور کیا تھا کہ کئی لڑکیاں یہاں سے واپس چلی جاتی تھیں۔ کہاں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر پھر وہ لڑکیاں واپس نہیں آتی تھیں جس پر اسے حیرت ہوتی تھی۔ اور جب اس نے یہ بات کسی سے پوچھنے کی کوشش کی تو اسے آگے سے یہی جواب سننے کو ملا تھا کہ یہاں رہو گی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ محراب کی الجھن تو نہیں سلجھ سکی مگر وہ ہر بری سوچ کو اپنے ذہن سے جھٹک چکی تھی کہ وہ سب کچھ اچھا اچھا سوچنا چاہتی تھی۔ زندگی یوں ہی کچھ بے رنگ مگر پرسکون سے گزر رہی تھی جب وہ واقعہ ہوا جس نے محراب کی جان نکال کر رکھ دی۔ محراب اس دن اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی جب اسے سامنے سے اپنے کمرے کی وارڈن آتی نظر آئی جس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا باکس تھام رکھا تھا۔ یہاں ہال نما کمرے تھے اور ہر کمرے کے ایک مخصوص وارڈن تھی جس ہال میں رہنے والی ہر لڑکی کی تفصیل رکھتی تھی اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ وہ وارڈن محراب کے پاس آ کر رکی تو محراب اس کے طرف متوجہ ہوئی جس نے وہ باکس اسے تھما دی اور کہا کہ یہ سب پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ محراب اس کی بات سن کر حیران ہو گئی مگر بنا کچھ کہے اندر چلے گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ یہاں پر لڑکیوں کو پارٹی پہ بھی لے جایا جاتا ہے۔ وہ ایک خوبصورت سی میکسی نما فراک تھی جس کے ساتھ جولری پہن کر وہ تیار ہوئی جبکہ باقی سب لڑکیاں اسے ترہم اور افسوس سے دیکھ رہی تھیں مگر اس کے پوچھنے پر بھی کسی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور پھر جلدی وہ وارڈن کے اسے تیار کر کے باہر لے گئی اور باہر موجود کار میں بٹھایا جس میں صرف ایک ڈرائیور موجود تھا مگر اس کے بیٹھتے ہی اس کے دائیں بائیں 2 موٹے موٹے آدمی آن بیٹھے جو شکل سے ہی برے لوگ لگ رہے تھے۔ محراب نے ڈر کر باہر نکلنا چاہا مگر وارڈن سختی سے اسے ڈانٹ کر اور یہ حکم دے کر چلی گئی تھی کہ اسے وہی کرنا ہے جو یہ لوگ کہیں گے۔ گاڑی چل پڑی تھی مگر محراب کا خوف سے برا حال تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بے حد برا ہونے والا تھا۔ تبھی سب لڑکیوں سے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں کرنے لگی تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ابھی وہ خدا سے اپنی حفاظت کی دعا کر ہی رہی تھی جب اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ یہ شام کا وقت تھا، تبھی ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تبھی وہ سب آدمی باہر نکل کر گاڑی چیک کرنے لگے اور پھر ایک آدمی پانی لینے چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے اتری اور سڑک کے ڈھلوان کی جانب بڑھنے لگی جہاں سامنے ہی ایک جنگل تھا مگر تب تک وہ آدمی اسے بھاگتا ہوا دیکھ چکے تھے۔ اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ چیختی ہوئی ان کی پہنچ سے مزید دور بھاگنے لگی اور جنگل میں داخل ہو گئی۔ اندھیرے میں اندھا دھند بھاگنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور سامنے پتھر سے جا ٹکرائی۔ پتھر سے سر ٹکراتے ہی اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا جس کی وجہ سے درد کی ایک شدید لہر اس کے سر میں اٹھی تھی مگر وہ پھر سے اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اگر وہ رکتی تو نہ جانے کس مصیبت میں پھنس جاتی۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ دارالامان والے اچھے لوگ نہیں تھے۔ یقیناً وہ لڑکیوں سے کوئی غیر قانونی کام کرواتے تھے، تبھی وہاں سے لڑکیاں ہر روز غائب ہو جاتی تھیں۔ روز نئی لڑکیاں آتی جاتی تھیں اور وہاں کی پرانی لڑکیاں کچھ مایوس اور غمزدہ سی رہتی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی تھی اور اسے اب بھی اپنے پیچھے ان موٹے آدمیوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جس پر حواس باختہ ہوتے ہوئے وہ مزید تیزی سے دوڑنے لگے۔ ماتھے سے خون مسلسل بہہ رہا تھا جس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہونے لگی۔ وہ ان سے بچنے کو ایک درخت کی اوڑ میں چھپ گئی تھی اور پھر ان کی دوسری سمت میں جاتے ہی اس نے مخالف سمت بھاگنا شروع کیا مگر ابھی وہ وہاں سے تھوڑی دور ہی گئی تھی جب وہ کسی آدمی سے ٹکرائی۔ یہ سوچ کر اس کی جان حلق سے اٹک گئی کہ وہ پھر سے انہی برے آدمیوں کے ساتھ ٹکرا گئی ہے، اور یہی سوچ کر جب اس نے ڈرتے ہوئے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو خوف سے اس کا دل دہل اٹھا کیونکہ اس کے سامنے کوئی انسان نہیں، ایک بھیانک شخص کھڑا تھا جو تقریباً 8 فٹ کا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی کوئی ننھی سی سجی سنوری گڑیا لگ رہی تھی جس کی رنگت اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ خوف سے پیچھے کو کھسکی، دہشت سے آواز بھی اس کے حلق میں جا پھنسی۔ سامنے کھڑے اس لمبے تڑنگے شخص کی آنکھیں سفید رنگ کی تھی، سر پر 2 لمبے لمبے سینگ اور سامنے کے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے، رنگت بے حد کالی اور جلد بے حد کھردری، اور اسے پکا یقین ہو گیا تھا
کہ وہ کوئی انسان نہیں، ایک جن ہی ہو سکتا ہے جس کی جلد اتنی کھردری ہے جو اب شاید اسے مار کر کھانے والا تھا۔ نہیں، مجھے مت کھاؤ پلیز، محراب نے روتے سسکتے ہکلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں سے کسی جن کو دیکھا تھا، اور وہ بھی اس اندھیرے جنگل میں جہاں وہ پہلے سے کسی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس جن نے پہلے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے جڑے ہاتھوں کو، اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ جو جن اتنی حسین جمیل لڑکی پر پہلی ہی نظر میں عاشق ہو چکا تھا، جس کی چوڑیوں کی کھنک سے وہ یہاں آیا تھا، وہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ تیزی سے پیچھے کو بھاگنے لگی تو اس جن نے اچانک سے اس کی کلائی پکڑ لی، جس سے اس کی چیخ پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ ارے ادھر ہے، پکڑو اسے! ایک آدمی کی چیخ گونجی تو وہ مزید حواس باختہ ہو گئی اور اپنے کلائی اس جن کی گرفت سے آزاد کروانے لگی جہاں سے اس جن نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ وہاں سے اسے اپنی کلائی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس جن سے کہا کہ اسے چھوڑ دے، مگر وہ بنا اس کی التجا پکار سنے اسے دیکھتا رہا۔ تبھی وہ چاروں آدمی اس کے پاس آ گئے اور ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی بلبل، اب تو ہمارے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، ان میں سے ایک نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اسے پہلے بتایا نہیں گیا تھا کہ پارٹی میں جا کر اسے باس کے ساتھ اگلے 2 دن رہنا ہے، تبھی یہ یوں ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ دوسرے نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یعنی دارالامان میں رہنے والی لڑکیوں سے یہ کام کروایا جاتا تھا، تبھی بڑے بڑے امیر لوگ ان کو چندہ دیتے تھے۔ ہاں شاید، یعنی ایسی خوبصورت لڑکیوں کو باہر بھیجا جانے والی لڑکیوں کے ساتھ بیچا جاتا تھا، اس سے زیادہ پیسے ملتے تھے۔ تیسرے نے پرسوچ انداز میں کہا تو محراب کی روح تک کانپ کر رہ گئی۔ یعنی نہ صرف لڑکیوں سے یہ گندا کام کروایا جاتا تھا بلکہ انہیں بیرون ملک بیچا بھی جاتا تھا۔ محراب کے حواس گم ہونے لگے تھے کہ تبھی اچانک اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ لوگ اس جن سے نہیں ڈرے تھے، کیوں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب اچانک ایک آدمی نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ اس نے اپنی گردن کو پکڑ رکھا تھا اور وہ یوں تڑپ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ محراب نے چونک کر اسے اور پھر کسی سوچ کے تحت اس جن کو دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں یوں معلق کر رکھا تھا جیسے وہ کسی کا گلا دبا رہا ہو۔ دوسرے آدمی تیزی سے اس کو پکار رہے تھے مگر وہ جلد ہی مر چکا تھا۔ اس کے مرتے ہی اس جن نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں ادھر ادھر گھمانے شروع کیے تو ان 3 زندہ آدمیوں میں سے 2 ایک دوسرے کو بری طرح مارنے لگے، جبکہ تیسرا چیختا وہ انہیں چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا جو چند ہی پلوں میں لہو لہان ہو چکے تھے، جبکہ محراب سانس روکے ان کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ دونوں آدمی نیچے گرے اور بے ہوش ہو گئے، جبکہ چوتھا آدمی اب خوف سے ادھر ادھر دیکھ کر محراب کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، پلیز مجھے مت مارو، چوتھے آدمی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو محراب نے اس جن کو دیکھا جس نے زور سے تھپڑ اس آدمی کو دے مارا جو اتنا بھاری اور شدید تھا کہ اس کا ہونٹ اور گال پھٹ گئے اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ محراب نے جہاں ان سب کی دھلائی پر پرسکون سانس لیا وہیں اسے اس جن سے خوف محسوس ہوا۔ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ جن اس کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس چوتھے آدمی کے بے ہوش ہوتے ہی اس نے اپنی کلائی کو آزاد محسوس کیا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ اس نے دیکھا تھا وہ جن وہاں نہیں تھا جس پر اس نے سکون کا سانس بھرا، مگر تبھی کسی نے اس کا کاندھا تھپ تپایا تو وہ چیخ اٹھی۔ پلٹتے ہی اس کی نظروں کے سامنے ایک کالا سا دھواں چھایا اور اگلے ہی پل وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ کب یوں غفلت میں ڈوبی رہی وہ نہیں جانتی تھی، مگر جب جاگی تو اس کا سر بوجھل اور بھاری سا ہو رہا تھا، سر میں شدید درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دباتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھی۔ اسے اپنے ارد گرد نگاہ پڑتے ہی وہ حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ ایک بے حد خوبصورت لکڑی کا بنا کمرہ تھا جس میں ہر چیز لکڑی کی تھی۔ وہ سارے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد باہر آئی تھی تو اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جو سارا کا سارا لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ وہ بیرونی دروازے سے باہر آنے لگی تو یہ دیکھ کر چیخی اور تیزی سے پیچھے کو کھسکی کہ یہ لکڑی کا خوبصورت مگر چھوٹا سا گھر درخت کے اوپر بنا ہوا تھا جسے نیچے جانے کے لیے کوئی سیڑھیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خوف سے دھک دھک کرتے دل کو لیے پیچھے ہٹی اور واپس کمرے کی جانب بڑھنے لگی، مگر اندر جاتی وہ خوف سے سہم کر دروازے کی دہلیز پر رک گئی کیونکہ سامنے ہی تو وہ جن کھڑا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا اور اسے وہ جن رات کو ملا تھا جس سے اسے اب بھی بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس جن کو دیکھ کر اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آ گیا کہ کیسے وہ دارالامان والے خوبصورت لڑکیوں کو اپنے برے عزائم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسے خود سے ڈرتے دیکھ کر وہ جن اس کے قریب آیا تو وہ چیختی ہوئی پیچھے کو کھسکی جس پر وہ جن اپنی جگہ پر ہی رک گیا۔
وہ جن اپنے اصلی روپ میں تھا، جس کی وجہ سے محراب کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل جن نے چٹکی بجائی تو اس کا پورا حلیہ بدل گیا، جس پر محراب کی حیرت کی زیادتی سے منہ کھل گیا۔ اس جن کا صرف حلیہ ہی نہیں بلکہ شکل بھی بدل چکی تھی۔ اس وقت وہ انسانی روپ میں تھا اور کوئی 24-25 سالہ لڑکا لگ رہا تھا جو بے حد حسین تھا، اور اس کی نیلی آنکھیں اس کے گورے اور سفید رنگ کو مزید پیاری بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ محراب کے پاس چلا آیا، مگر اب کی بار محراب اس سے خوفزدہ ہو کر بدک کر دور نہیں ہٹی تھی۔ تم جادوگر ہو؟ محراب نے حیرت سے گنگ ہو کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں ایک جن ہوں، اور یہ جن تم پر عاشق ہے۔ اس جن نے نرمی سے جواب دیا۔ مجھ پر؟ محراب نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں، میں تم پر عاشق ہوں۔ میں نے تمہیں وہاں جنگل میں ان آدمیوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور پہلی ہی نظر میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا، اسی لیے تمہاری مدد بھی کی اور تمہیں یہاں سے لے کر بھی آیا کیونکہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس جن نے بتایا تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے، کیونکہ ایسا اس نے پہلی بار ہی سنا تھا کہ کوئی جن کسی آدم ذاتی پر عاشق ہو گیا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھی، اور اب اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ لیکن میں تو انسان ہوں، محراب نے اسے یاد دلانا چاہا۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی انسان سے ہو یا غیر مخلوق سے، اور مجھے تم سے محبت ہے۔ اس جن نے پھر سے اس سے آرام سے کہا تو وہ کچھ خوفزدہ سی ہونے لگی کہ اگر یہ جن ہمیشہ کے لیے اسے یہاں قید کر لیتا تو وہ کیا کرتی؟ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ تم یہاں محفوظ رہو گی۔ اس جن نے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ محراب نے اس کی بات سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ کون سا گھر؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی گھر نہیں، اگر ہوتا تو یہاں اس جنگل میں بھٹک نہ رہی ہوتی۔ اس جن نے کہا تو محراب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک بے سہارا دارالامان میں رہنے والی لڑکی تھی جس کا کوئی گھر نہیں تھا، اور بھائی ہوتے ہوئے بھی وہ بے سہارا تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ، یہاں کیسے پہنچی، اور وہ آدمی کیوں تمہیں پکڑ رہے تھے؟ اس جن نے محراب کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تو محراب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے اسے ساری بات شروع سے لے کر آخر تک بتا دی۔ تو تم نے اپنے بھائی کو بتایا کیوں نہیں کہ تم اس طرح سے پھنس گئی ہو؟ اس جن نے سوال کیا تو وہ بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے کوشش کی تھی بتانے کی، مگر وہ میری کال بھی نہیں اٹھا رہی تھی اور سننے کو کوئی بات تیار نہیں تھے، محراب نے کہا۔ تو اس جن نے اٹھ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں واپس تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ اس کی بات سن کر محراب نے اسے دیکھا، مگر بدلے میں مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، محراب نے کہا تو وہ مسکرا دیا، اور انسانی روپ میں مسکراتے ہوئے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ تم سے عشق میں نے کیا ہے، تم نے مجھ سے نہیں، تو مجھے تم سے کچھ چاہیے بھی نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جنات اور آدمزاد کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ بس تم ہمیشہ میری دوست بن کر رہنا، اس کے علاوہ مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس جن نے کہا تو محراب نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا گیا۔ لیکن مجھے گھر جانے سے پہلے اس دارالامان میں رہنے والی لڑکیوں کی مدد کرنی ہے جنہیں مدد اور سہارے کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ محراب نے اس جن سے کہا، تم فکر مت کرو، اس کے مالک کو جلد ہی اس کے کیے کی سزا مل جائے گی۔ وہ میں خود بھی کر سکتا ہوں، مگر میں تمہاری دنیا والوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ تم انہیں خود سے سزا دے سکتی ہو، اسی لیے ان کو سزا دینے کے لیے کچھ ثبوتوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ دارالامان کی وارڈن سے ہی مل جائیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں واپس دارالامان تو جانا پڑے گا۔ اس جن نے کہا تو وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہاں سے ثبوت میں خود نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا، مگر باقی کا کام تمہیں خود کرنا ہے۔ ان ثبوتوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہاں میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس جن نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس جن نے اسے جادو کے ذریعے کھانا لا کے دیا تو وہ سیر ہو کر کھانے لگی۔ وہ ابھی تک سجی سوری اس میکسی میں ملبوس بے حد پیاری لگ رہی تھی، لیکن بال چٹیا سب سے نکل کر کچھ بکھرے سے لگ رہے تھے۔ ماتھے پر آئی چوٹی پر اس جن نے کوئی لیپ لگایا تھا جس کی وجہ سے اسے اب درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دن دیر میں وہ جن اسے واپس دارالامان چھوڑ آیا تھا، اور وہاں موجود سب لڑکیاں اب آزاد اور ہمدردی اس کے پاس آ کر اس سے افسوس کا اظہار کر رہی تھی۔ انہیں بھی چندہ حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھیجا جاتا تھا، جس کے بعد وہ ان سے برا سلوک کرتے تھے۔ محراب نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ چپ چاپ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اس جن کو اور اس کی باتوں کو سوچنے لگی۔ وہ اس جن پر یقین کر کے یہاں واپس آئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جن یہاں آئے گا یا نہیں۔
یہی سب سوچتی سوچتی وہ سو گئی تھی۔ اس کی وارڈن نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، کیونکہ انہیں رقم ایڈوانس میں مل جاتی تھی، اور نہ ہی اس سیٹ کا کوئی فون آیا تھا جس نے محراب کو اپنی پارٹی میں بھیجنے کا کہا تھا، جس پر وارڈن کو یہی لگا تھا کہ وہ اسے سیٹ کے پاس سے لے کر آئی ہے۔ تبھی اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ شام کو وہ نارمل انداز میں اٹھی، کھانا کھایا، سب کے ساتھ معمول کی باتیں کرنے لگی اور پھر واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک اس کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکلی جو کہ سرگوشی کی مانند تھی، اور وہ وہی جن تھا جو کہہ رہا تھا کہ سارے ثبوت میں نے تمہارے سائڈ ٹیبل میں رکھ دیے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھ لینا۔ اس کی بات سن کر محراب نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ اس جن نے اس کی بات مانی تھی جس پر وہ خوش ہوئی تھی۔ اس نے اسے وقت پر وہ فائل بیٹھ کے گدے کے نیچے چھپا دی۔ اگلے دن وہ اپنی ایک دوست کے ساتھ بازار میں کچھ خریدنے کا کہہ کر دارالامان سے نکلی تھی اور پھر سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ اس کی دوست حیران اور خوفزدہ ہوئی تھی، مگر اس نے اپنی دوست کو تسلی دی۔ اس نے سارے ثبوت انسپکٹر کو دیے، جس میں ہر وہ ڈیل اور رقم درج تھی جس کے ذریعے امیر لوگ ایک دو راتوں کے لیے اس دارالامان سے بے سہارا لڑکیوں کو لے کر جاتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس فائل میں ہر وہ تفصیل بھی درج تھی جس کے مطابق پتہ چلتا تھا کہ کتنی لڑکیوں کو کتنے پیسوں میں بیرون ملک بیچا جاتا تھا۔ اس فائل سے صاف صاف پتہ چل رہا تھا کہ دارالامان کی آڑ میں وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ جن اس کے ساتھ مگر اس کے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے احتیاط کے طور پر ان ثبوتوں کی ایک کاپی پرنٹ کروا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اگر پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ یہ سب میڈیا کے سامنے رکھ کر لوگوں کو آگاہی دے سکے۔ لیکن وہ انسپکٹر ایماندار تھا جس نے فوراً FIR درج کر کے اپنی ٹیم تیار کی اور دارالامان پر ریڈ کیا۔ وہاں کی وارڈن اور چوکیدار تک کو گرفتار کر لیا گیا۔ مہر اب اس وارڈن سے غصے سے انسپکٹر کی پوسٹر سے گن نکال کر محراب پر تانی تھی۔ اس کا ارادہ محراب کو جان سے مارنے کا تھا، مگر تبھی اس جن نے اس کا گن والا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تو وہ چیخی۔ سب حیرت سے اس کا اپنے آپ پیچھے مڑا ہوا ہاتھ دیکھ رہے تھے، جس سے اچانک چیخ کی آواز کے ساتھ اس وارڈن کی چیخ بھی نکلی تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ کر لٹکنے لگا تھا۔ اس جن نے اب کی بار اس کے بال دبوچ کر اسے زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی تھی، نیچے جا گئی، جس پر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ سب اپنے آپ ہوتا انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ محراب نے آنکھوں کے اشارے سے اس جن کو منع کیا کہ وہ رک جائے۔ وارڈن کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس والے سب وارڈنز کو لے جا چکے تھے۔ محراب نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ باقی سب لڑکیاں محراب کی زندہ دلی سے نعرہ لگانے لگیں اور اس کی ہمت اور بہادری کی تعریفیں کرنے لگیں، جس پر وہ ذرا سا مسکرائی، مگر اس کو بتا نہ پائی کہ یہ سب اس پر عاشق ایک جن نے کیا تھا۔ محراب وہیں رہنے لگی تھی۔ کچھ دنوں میں دارالامان کے مالک اور ان سب امیر لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا جو اس سب میں ملوث تھے۔ 1 مہینے تک یہ کیس چلا تھا اور پھر یہ دارالامان حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا تھا، جس کے مطابق وہاں رہنے والوں کی ساری لڑکیوں کی اور ہر طرح کا خرچہ حکومت کے سپرد کیا گیا تھا۔ مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ کچھ لڑکیاں جو نئی آئی تھیں وہ بے حد خوش تھیں۔ اس 1 مہینے میں محراب کو اپنے اوپر اس عاشق جن سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس نے اس کا مشکل وقت میں بے حد ساتھ دیا تھا۔ وہ اب کافی دیر تک محراب کے آس پاس پایا جاتا تھا اور اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، کچھ اپنے بارے میں تو کچھ اس کے بارے میں۔ اس دوران اس کے عاشق جن نے اسے سمجھایا کہ وہ اب اپنے گھر لوٹ جائے، مگر وہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر بے سہارا چھوڑ دیا گیا تھا۔ کچھ دن اسی جن نے چپ اختیار کی رکھی اور پھر محراب کو بتایا تھا کہ اس کا بھائی ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہے، جس پر محراب ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کچھ دیر تک بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس بات کا احساس تو اسے پہلے ہی پھوٹ پھوٹ کر ہو گیا تھا کہ باقی سب لڑکیاں گھبرا کر اس کے گرد جمع ہو گئی تھیں، اور پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ وہ گھر پہنچی، گھر پورا سائیں سائیں کر رہا تھا اور ہر طرف اتنے گہرے سناٹے چھائے ہوئے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ محراب تم؟ اپنے دائیں جانب سے آتی آواز سن کر محراب حیرت سے گنگس جانب دیکھنے لگی جہاں اس کی چچا زاد بہن ہادیہ کھڑی تھی۔ وہ یہاں رضیہ کی موجودگی کا گمان کر رہی تھی اور ہادیہ کو یہاں دیکھ کر الجھ سی گئی۔ آپ یہاں کیسے آپی؟ محراب نے الجھ کر پوچھ ہی لیا۔ میں یہیں رہتی ہوں، ہادیہ نے مسکرا کر بتایا۔ رضیہ کچھ نہیں کہتی؟ وہ یہاں ہوگی تو کچھ کہے گی نا؟ جواب ہادیہ کے بجائے کمرے سے نکل کر آتے شہروز نے دیا تھا۔ محراب نے اسے دیکھا جس کا سر اور ایک بازو پٹی میں جکڑا ہوا تھا۔
اس کا سچ میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ جن ایک طرف کھڑا ہو کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ مہراب نے روتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ڈھونڈنے نکلا تھا مگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، شہروز نے اس کے آنسو پونچھ کر بتایا۔ مجھے؟ مہراب نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں تمہیں شہروز، تمہیں اسی مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں مگر تم ملی ہی نہیں، ہادیہ نے بتایا۔ مگر کیوں؟ انہوں نے خود ہی تو نکالا تھا مجھے، مہراب نے شکوہ کنہ لہجے میں کہا۔ مجھے معاف کر دو مہراب، رضیہ کی باتوں میں آ کر میں نے تمہیں تمہارے ہی گھر سے نکال دیا، مگر تمہارے گھر سے جانے کے ایک ہفتے بعد ساری سچائی میرے سامنے آ گئی تھی کہ کیسے وہ تمہیں تنگ کرتی تھی اور وہ تعویذ میں خود ہی لائی تھی اور اولاد کے لیے، مگر میرے سامنے تمہیں پھنسا دیا اور بانجھ دی خود تو۔ میں نے اس دھوکے باز عورت کو طلاق دے کر ہادیہ سے شادی کر لی ہے۔ تمہیں ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی مگر تم نہیں ملی، میری ہر غلطی کے لیے مجھے معاف کر دو مہراب، شہروز نے ندامت بھرے لہجے میں بتایا تو مہراب نے گہرا سانس بھرا اور اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ اس نے شہروز کو معاف کر دیا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ ہادی اور شہروز دونوں کو لیے بے حد خوش تھی۔ اس نے شہروز کو وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ دارالامان میں رہ کر ہوا، جس پر شہروز کو پھر سے شرمندگی ہوئی اور اس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آئی تو وہ جن بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ تم اب اپنی زندگی میں خوش ہو اور تمہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہوں۔ میں تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا لیکن مجھے واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا، مگر میں تم سے ملنے آتا رہوں گا، اس جن نے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ اس کے 1 سال کے بعد مہراب کی ایک اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگی، مگر اس پر عاشق جن اکثر اس سے ملنے کے لیے بھی آتا رہتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔